انشاءاللہ جی، میرا مقصد ہے ناموس رسالت اور نظام مصطفیٰ کے لیے میدان میں آنا۔ باقی میرا مقابلہ ان سے نہیں ہے، میرا مقابلہ یہود ہنود اور جتنے بھی بے دین لوگ ہیں جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، میرا ان سب سے مقابلہ ہے۔ اگر ان کا یہ جو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، دیکھیں گے الیکشن میں کیا ہوگا۔ اگر ان کے پاس ایسا کوئی منشور ہے تو وہ بیان کریں۔ تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتی ہے، اور پاکستان میں صرف اگر اس وقت ایک امید کی کرن ہے تو وہ سعد رضوی ہے۔ انشاءاللہ میں ان سب کو سرپرائز دوں گا، کیونکہ میرا منشور جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور انشاءاللہ جن کی ناموس کے لیے ہم نکلے ہیں ہماری حفاظت بھی انہوں نے ہی کرنی ہے۔ آپ نے کس حد تک قربانیاں دی ہیں اپنی جماعت کے لیے؟ بڑے سخت وقت آئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہے ہیں؟ جی الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے۔ جو بندہ انٹر ہوتا ہے وہ آئے صدقے دل سے، سچے دل سے آئے تو وہ واپس نہیں جاتا۔ ایک وقت تھا لوگوں نے تو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت بھی کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت نمازیں پڑھ کے بھی جو منافق تھے وہ منافق ہی رہے۔ تنقید کرنے والے اگر بندہ آئے ہی تنقیدی ذہن سے تو اس کا تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے۔ جو بھی بندہ تحریک لبیک میں سچے دل سے آیا ہے وہ واپس نہیں گیا۔ تو باقی آپ مشکلات کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے اگلی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، چونکہ میرا تحریک لبیک پہ کوئی احسان نہیں ہے، نہ اسعد رضوی صاحب پہ کوئی میرا احسان ہے۔ میں کھڑا ہوں منشور کے ساتھ، اور جو منشور ہے تحفظ ناموس رسالت اور نظام مصطفیٰ کے لیے مجھے اس سے بھی اور زیادہ قربانی دینی پڑی تو میں تیار ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے جتنے بھی مشکل حالات آئیں گے، مجھے آپ انشاءاللہ جو اگلی صفحے میں کھڑا دیکھیں گے، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، چونکہ ہمارے بڑے پیر میر علی شاہ صاحب فرما گئے ہیں کہ جو حضور کی عزت کے لیے بات کرتا ہے سرکار کا ہاتھ مبارک اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ تو میں وہ بات نہیں کرتا، چونکہ وہ تو سید تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے، تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے جو الیکشن کے حوالے سے جو معاملات دیکھتے ہیں سیفی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اچھا یہ بتائیں کہ 2018 کے الیکشن میں آپ نے کیا آپ کی حکمت عملی تھی اور کس حد تک اس میں کامیاب رہے؟ 2018 چونکہ ہماری جماعت کا فرسٹ الیکشن تھا، تو پہلی مرتبہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس کا تجربہ نہیں ہوتا، تو ہمارا فرسٹ الیکشن تھا، لیکن ہم نے اپنی توقع سے زیادہ ووٹ لیے، اور ہم نے یہ جو حلقہ پی پی 71 ہے یہاں سے ہم دوسرے نمبر پہ آئے۔ 34,000 ہمارے ووٹ تھے، 34,000 سے کچھ اوپر تھے۔ نون لیگ 28,000 پہ تھی، اور نون لیگ تھرڈ پہ تھی، ہم دوسرے نمبر پہ تھے۔ جو یہ آپ پی پی 71 کی بات کر رہے ہیں؟ پی پی 71 کی دوسرے نمبر پہ آپ کی جماعت تھی؟ جی دوسرے نمبر پہ ہماری جماعت تھی۔ تو جو اس کے علاوہ تھے پی ٹی آئی کا وہ تقریباً 47,000 پہ تھا، تو لیکن اس کو اداروں کی آشیرواد بھی اس کے ساتھ تھی۔ تو انشاءاللہ ابھی میدان ہم نے لگایا ہے، ابھی سیاسی پارٹیاں یہ قمر جاوید گجر جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اون انتصار ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو ہم نے بھی میدان لگایا ہے، ایک جلسہ ہم نے کیا ہے، تو اس میں ہم نے بتایا ہے کہ ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ کیسا رسپانس ملا؟ کتنی تعداد میں لوگ تھے وہاں پہ؟ ہماری جو توقع تھی اس سے بھی زیادہ تھے، یعنی کہ وہاں پہ فضل فارمیسی والے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جتنے سیاسی جلسے ہوئے ہیں یہاں تک عوام تھی، لیکن مطلب عوام کی طرف سے آپ کو رسپانس ایسا مل رہا ہے کہ آپ نے کامیاب جلسہ کروا دیا؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر 14 مئی کو الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کون سی ایسی حکمت عملی آپ اپنائیں کہ لوگ آپ کی طرف آئیں؟ اصل میں عوام جو ہے نا وہ سب پارٹیوں سے بیزار ہے،
عمران خان جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں تبدیلی لے کے آؤں گا، نوکریاں لے کے آؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن وہ 4 سال زندگی اپنا دور حکومت جو ہے گزار کے چلا گیا، اس میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا عوام کے لیے۔ اس کے بعد یہ دوسرے لٹیرے جو تھے یہ تیار تھے، یہ اداروں سے مل کے یہ آ گئے، اور ان کی پیچھے بھی ہسٹری ہے، اتنی دفعہ انہیں حکومت ملی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہماری تو جماعت جو ہے اس کا فرسٹ پہ اسلام ہے نا، اسلام پاکستان اور عوام ہماری جماعت کا منشور ہے، لیکن ان لوگوں نے پاکستان کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ ابھی پاکستان 51,000 ارب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے۔ تو یہ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اقتدار میں رہ کے ملک کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے، اگر دوبارہ پھر ان کو لائیں گے، ابھی 4 سال میں دیکھو نا عمران خان، 4 سال 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں، تو 4 سال میں جس بندے نے کچھ نہیں کیا ملک کے لیے، جس نے وہ کہتا تھا جی میں ان سے پیسہ دوبارہ لے لوں گا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، ابھی پھر وہ دوبارہ بیٹھ گئے، تو وہ تبدیلی لے کے آنے والا نہیں ہے۔ تبدیلی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو پچھلے الیکشن میں PP 69 کی ہم بات کریں تو اس میں اسداللہ ارائیں صاحب آپ کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے، وہ کیسے تحریک لبیک میں آئے، پھر کیسے چھوڑ کے گئے، کیا وجہ بنی کہ وہ انہیں آپ کو چھوڑنا پڑا؟ وہ چونکہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ بزدلاں کدی نیند نہ آوے، وہ چونکہ آئے تھے ہمارے ٹکٹوں پہ انجوائے کرنے کے لیے، اور انہوں نے انجوائے کیا، باقی پارٹیوں نے ان کو اوبلائج نہیں کیا تھا اس وقت، تو وہ آئے، انہوں نے ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، ان کا صرف یہی تھا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو کرائے کے قاتل بھی بھلا کوئی کام کر سکتے ہیں، تو ہمارے تو لیڈر یہ بھی فرما گئے ہیں، ابھی ساتھ ساتھ فرمایا انہوں نے کہ نچن والیاں دے پتراں بھی کدی آزادی دی جنگ لڑی ہے، تو وہ آئی اس نیت سے تھے، اگر وہ سچے دل سے آتے تو کبھی بھی واپس نہ جاتے۔ ان کے واپس جانے کی وجہ یہ تھی کہ تحریک لبیک کے اوپر ایک مشکل وقت شروع ہو گیا تھا، تو گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی، اور وہ ان کا حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، اور انہوں نے لکھ کے دے دیا، اسٹامپ دے دیا اور چلے گئے۔ اچھا، یہ بھی تو ہے نا کہ تحریک لبیک نے ان سے بہت سارا پیسہ لیا ہے، یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم ابھی تک 1 روپے کا حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے کسی کینڈیڈیٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، حالانکہ ہم تو ایک چائے کی پیالی کے بھی ان کے روادار نہیں ہیں، اگر ہے تو وہ ثبوت لائیں۔ باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا، باتیں تو لوگ بڑی بڑی کرتے ہیں، باتیں تو اب لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اسداللہ ارائیں کو چودھری مہندی نے ٹکٹ اس لیے دلوایا ہے کہ اسداللہ ارائیں نے 3 کروڑ کی جو ہے وہ ایک گاڑی چودھری مہندی کو گفٹ کی ہے۔ اچھا، یہ بھی باتیں آ رہی ہیں۔ لوگ تو یہ بھی باتیں کر رہے ہیں، پھر اسداللہ اور باقی لوگ ان کو یہ بھی مانے، اگر ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں کے کہنے پہ، تو یہ بھی لوگ ہی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اسداللہ ارائیں کی وجہ سے ضلع حافظ آباد کے اندر تحریک لبیک کو بہت فائدہ ہوا ہے، کہ انہوں نے جو پیسہ لگایا ہے، جو کمپین کی ہے، اس کی وجہ سے تحریک لبیک کافی فیمس ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم اسداللہ ارائیں کی وجہ سے فیمس نہیں ہوئے، ہم رسول اللہ کی ناموس کی وجہ سے فیمس ہوئے ہیں، بلکہ اسداللہ ارائیں کو تحریک لبیک کی وجہ سے ایک نام ملا۔ انہوں نے تو ہمیں، جو کینڈیڈیٹ آئے تھے اسداللہ ارائیں نے تو ہمیں ایک اسٹامپ کر کے دیا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ میری مذہبی جماعت ہے، اور تحریک لبیک پاکستان میری سیاسی جماعت ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو اتنا بڑا جو پیسہ خرچ کرنے والا ہو وہ زبان کا پکا تو ہونا چاہیے، اس نے ہمیں اسٹامپ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد چھوڑ کے چلا گیا۔ اچھا، اگر اب جنرل الیکشن آتا ہے تو آپ کا N87 کے لیے کون سا امیدوار سامنے آئے گا؟ یہ انشاءاللہ درخواست آئی تھی، جو پہلے وہ ضمنی الیکشن ہونے والا تھا اس وقت میں نے بھی درخواست دی تھی لبیک کی طرف سے، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ ہم ایسے رسول اللہ کے غلام سامنے لائیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ وقت سے پہلے یہ بات کرنا مشکل ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگر جب بھی الیکشن آتا ہے تو آپ ضلع حافظ آباد کو ایک سرپرائز دیں گے، یہ بتائیں کہ ٹکٹ دینے کے لیے آپ کی جماعت کتنے پیسے لے رہی ہے؟ 2018 میں بھی ہماری جماعت نے ٹکٹ کے بدلے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اور ابھی بھی جن لوگوں کی ہم نے درخواستیں دلوائی ہیں، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے،
ان سے ہم نے 1 روپے کی امداد بھی نہیں لی اور انشاءاللہ نہ ہی لیں گے. یہ میں پکی بات کر رہا ہوں. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیں. تو یہ دھرنے، یہ لانگ مارچ، یہ احتجاج، جلسے جلوس، یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کے غلام اپنی جیبوں سے کرتے ہیں. میں خود ہر لانگ مارچ دھرنے میں جاتا ہوں، میرے ساتھ لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جیب سے خرچہ کر کے جاتا ہے اور رسول اللہ کی ناموس کے لیے جاتا ہے. یہ ایک کاز ایسی ہے. آپ تو پیسوں کی بات کرتے ہیں نا، لوگ سینے پہ گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جو وہ فرانس کا جو غلیظ تھا اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تو تحریک انصاف نے ہمارے 52 بندے شہید کروا دیے اور درجنوں زخمی ہوئے. اور ہمارے کسی بھی تحریک لبیک کے کارکن کو پیٹھ پہ گولی نہیں لگی تھی، سب کو سینے پہ گولیاں لگی تھیں. تو پیسے تو معمولی بات ہے. جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسہ خرچ کرنا ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں. تو باقی لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں. جب میدان کربلا لگا تو لوگ تو امام حسین کے مقابلے میں آ گئے تھے. خادم حسین رضوی کون سی بڑی کوئی چیز ہے؟ امام حسین سے تو بڑی چیز نہیں تھی نا. باقی ہیں انشاءاللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. امام حسین کے مقابلے میں خادم رضوی صاحب کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لوگ امام حسین کے مقابلے میں آ گئے تھے جناب. اچھا، تو لاسٹ پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت تحصیل پنڈی بھٹیاں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنڈی بھٹیاں کے کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ اقتدار میں آ کے حل کروائیں گے؟ سب سے پہلے جناب عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی کا، دوسرا ہے بے روزگاری کا. باقی یہ گلیاں سڑکیں وغیرہ یہ تو چھوٹی بات ہے نا، اتنا عرصہ ہو یہ گیا. ویسے بھی کسی بڑے کینڈیڈیٹ کا یا بڑے لیڈر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ گلیاں پکی کروائے. بڑے مسائل کو حل ہو جانا ہی چھوٹے کاموں کو خود ہی صحیح کر لیتے ہیں. جناب یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. مہنگائی کا اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہے اور مسئلہ ہے بے روزگاری کا. ہمارا ٹیکس جو اتنا ہم تحصیل پنڈی بھٹیاں سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ان چوروں لٹیروں کی جیب میں جا رہا ہے. یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے لوگ، یہ تو عوام کو انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئی تو ہم سب کو قانون کے دھارے میں لائیں گے. یہ جو ہے نا کہ امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، کسی کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھول دی جاتی ہیں اور غریبوں کے لیے دن کو بھی عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہوں تو وہ لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں. یہ دوہرا معیار تحریک لبیک انشاءاللہ نہیں چلنے دے گی. ٹھیک ہے. اچھا، مہنگائی کے بارے میں اگر بات کریں تو عمران خان کے دور حکومت میں ٹی ایل پی ہر روز لانگ مارچ یا مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہی ہوتی تھی. یہ گزشتہ جو 1 سال ہے اس کے اندر پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی احتجاج نہیں ہوا. کالیں ہو رہی ہیں، احتجاج نہیں کر رہے. کیا وجہ اس کی؟ جی، تحریک انصاف کے دور میں ہم نے ایک دفعہ بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں کیا. اگر ہے تو مجھے لا کر دکھا دیں. تحریک انصاف کے دور میں ہم نے احتجاج کیا ہے گستاخان کے خلاف. مہنگائی کے خلاف پہلی دفعہ تحریک لبیک نے کال دی تھی 27 فروری 2023 کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی تھی. پھر مارچ میں ہم نے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کلب تھے ان کے سامنے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا. اور یہ تیسری دفعہ تحریک لبیک 11 مئی 2023 کو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف. نون لیگ کے دور میں، تحریک انصاف کے دور میں ہم نے ایک لفظ بھی مہنگائی کے خلاف نہیں بولا، چونکہ تحریک لبیک کا وہ منشور ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ اگر اس وقت بھی عوام یہ ظلم کی چکی میں نہ پیس رہے ہوتے تو شاید تحریک لبیک مہنگائی کے خلاف آواز نہ اٹھاتی. اب چونکہ پاکستان میں واحد امید ہی سعد رضوی ہے جو اس وقت عوام کو ان مسائل سے، مہنگائی سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے، وہ صرف سعد رضوی ہے. تو ابھی ہم نون لیگ کے دور میں مہنگائی کے خلاف آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم 11 مئی کو نکلیں گے اور پورے تیاری کے ساتھ نکلیں گے. اگر ہمارے قائد نے وہاں پہ دھرنا دینے کی کال دے دی، ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے، تو ہم دھرنا بھی دیں گے اور انشاءاللہ عوام کے لیے قربانی بھی دینا پڑی. اگر حکومت بدماشی کرتی ہے، ہمیں گرفتار کرتی ہے، ہمارے خلاف پرچے دیتی ہے، ہمارے کارکنوں کو جیسے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا رہا ہے کہ رات کی تحریکی میں
ہمیں گھروں سے اٹھایا جاتا رہا ہے. اگر اس وقت بھی ہوا تو ہم انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہمارے قائد نے بات کر دی ہے, اب پیچھے کوئی بھی نہیں ہٹے گا. تو عمران خان صاحب کو تو ایک دفعہ وہ پولیس اس کے گھر میں داخل ہوئی ہے تو وہ رو رو کے باتیں کر رہا تھا, اور 4 سال 3 سال اور 8 ماہ اس کی حکومت رہی ہے. اپنے دور حکومت نے اس نے جو سید حضرات تھے جن کے وہ با پردہ عورتیں تھیں, ان کے گھروں میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں پولیس داخل ہوتی رہی ہے دیواریں پھیلانگ کے. اگر اس دفعہ بھی ہوا تو ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ حکومت سن لے. آخری سوال ہے کہ اگر تحریک لبیک کو حکومت بنانے کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہو, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملیں گے یا نون لیگ کے ساتھ؟ ہم کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے. میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے بڑے ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہیں کریں گے. نون لیگ بھی ظالم ہے, پی ٹی آئی بھی ظالم ہے. انہوں نے عوام کا تو جینا مشکل کر دیا ہے. اگر ان کے ساتھ ہم مل گئے تو پھر تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہ رہ گیا. ان کی سیاست جو ہے وہ چوروں لٹیروں کی سیاست ہے, اور ہماری سیاست جو ہے وہ انشاءاللہ ہے بھی ایسے اور ہوگی بھی اسلام کے عین مطابق ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے انشاءاللہ. جناب ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے مار حسن شیر ڈار ایڈوکیٹ صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے صدر ہیں, اور میرے ساتھ موجود تھے جو الیکشن تحریک لبیک حفظ آباد کے الیکشن کے حوالے سے جن کی ذمہ داریاں ہیں, بشیر سیفی صاحب. آپ نے دبنگ تجزیہ سنا, انتہائی کھڑکدار آواز, اور انہوں نے بتا دیا کہ ضلع حفظ آباد کو ہم جلد ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں. وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ وہ سرپرائز کیا ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, ان کی باتوں سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ حفظ آباد کے اندر تحریک لبیک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں, اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.